کس طرح خدا سے رابطہ کرنا ہے، یہ چوتھے امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے سکھایا۔ ہر امام نے اپنے دور میں اپنے دور کی مشکلات، سختیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انسانیت کی تربیت کی ہے اور اس کے اقدامات کیے ہیں۔ ہر امام کا دور مختلف ہے، سختیاں الگ ہیں، مشکلات ہیں، بشریت کے تقاضے بھی ہر دور میں الگ الگ تھے۔ اسی طرح امام کے دور میں بھی بہت سختیاں تھیں کہ جہاں اہل بیت کا نام نہیں لیا جا سکتا تھا، اور کربلا کے بعد کے واقعات آپ کے پیش نظر ضرور ہیں۔ اس دور کے اندر امام نے اہل بیت کے نام کو روشن کیا اور دعاؤں کے ذریعے سے ہر موضوع کو اپنے ماننے والوں تک پہنچایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس جو دعاؤں کا خزانہ ہے وہ ساری اور میکسیمم دعائیں جو ہیں وہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سے ہیں۔ اسی سے بہرحال جتنا ہو سکے گا ایسی ذیل میں ہم کوئی گفتگو جتنی توفیق ہوگی ہم کریں گے۔ بہرحال یہ کہ ان ایام کے پروگرام میں ظاہراً بند حقیر کا آخری پروگرام ہے، خدا نے بہرحال توفیق دی اور اللہ کرے کہ ہم نے اس توفیق کا صحیح فائدہ اٹھایا ہو، تاکہ خدا ہماری توفیقات میں اضافہ کرتا رہے۔ نعمت کا شکر جو ہے وہ نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے، تو اگر ہم شکر کرتے رہیں گے تو پروردگار نعمت بڑھاتا رہے گا۔ خوب ماہ رجب گزر گیا اور ماہ شعبان اور پھر ماہ رمضان پیشہ پیش آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ماہ شعبان رسول خدا کا مہینہ ہے، پہلے بھی میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا۔ رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص مجھ سے قریب ہونا چاہتا ہے تو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے خدا کے قرب کے لیے، یعنی گویا خدا کے قریب تو ہوگا، رسول خدا کہتے ہیں کہ میرے بھی وہ قریب ہو جائے گا۔ ائمہ سے روایت ہے کہ جو اس ماہ شعبان میں روزے رکھے گا پروردگار اس پر جنت کو واجب قرار دے دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ غنیمت سمجھیں، بہرحال جو آپ سے جتنی توفیق ہو سکے، چھٹی کے دن، ایام کے دن جو آپ سے توفیق ہو، کوشش کریں بہرحال ماہ شعبان کے روزے رکھیں، کیونکہ حدیث میں بھی ہے کہ منادی آتا ہے اور پوچھتا ہے کہ کون ہے جو اس ماہ میں اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتا ہے، جو روزے رکھتا ہے اسی کو اللہ کا قرب حاصل ہو جاتا ہے۔ ماہ رمضان کے تو روزے دیکھیں واجب ہے، آپ نہیں بھی چاہیں تو بھی آپ نے رکھنا ہی ہے۔ اب وہ نہیں رکھیں گے تو کیا ہے، سزا بھی ملنی ہے، ظاہر ہے واجب چھوڑیں گے تو اس کے لیے عطاف ہے، لیکن رکھ لیں گے تو کوئی ثواب تو ہے ہی نہیں، کیونکہ واجب ہے۔ تو آپ گھبرا جائیں گے، اتنی مشکل سے تم روزے رکھتے ہیں، ثواب بھی مولانا صاحب نہیں ہے، واجب ہے، واجب تو ادا کرنا ہے آپ نے، چاہے جیسے بھی ہو۔ سانس لینا واجب ہے، آپ روک دیں کیا ہوگا؟ 2-4 لوگ آئیں گے کاندھوں میں اٹھا کے لے جائیں گے آپ کو، اگر آپ نے سانس روک دی۔ روزہ بھی ایسی ہے، چھوڑ دیں گے آپ کا اپنا نقصان ہے۔ قیامت والے دن جو مشکلات ہوں گی وہ انسان نہیں برداشت کر سکتا، اس لیے روزہ بڑا ضروری ہے۔ وہ تو سب نے رکھنا ہی ہے، تو کمال یہ ہے کہ جہاں پہ آپشن دیے گئے ہیں وہاں رکھے آدمی روزہ، یعنی جہاں مستحب ہے تو وہاں پتہ چلے گا کہ میں خدا سے محبت کے لیے رکھ رہا ہوں روزہ، نہ کہ دکھانے کے لیے۔ البتہ یہاں پہ بھی فقہی مسئلہ بیان کرتا چلوں، جس کے اوپر قضا روزے ہیں وہ قضا کی نیت کر کے رکھے، یعنی اس کو قضا جو ہیں وہ جو انسان سے ہو جاتے ہیں، انسان سے قضا روزے، انسان مسافرت میں ہے یا انسان جب بلوغت پہ تو بہت پہلے آ جاتا ہے، لیکن شاید انسان کو اس تک بہت زیادہ ہوش نہ ہو یا بہت زیادہ متوجہ نہ ہو، تو ہو سکتا ہے روزے چھوڑ گئے ہوں، یا ہو سکتا ہے کچھ روزے رکھے ہوں پتہ ہی نہ ہو کہ روزے تو باطل ہو چکے تھے۔ بہت سارے مسائل جوانوں کے ایسے ہیں جنہیں پتہ نہیں ہے، انہوں نے روزے تو رکھ دیے لیکن روزہ نہیں تھا وہ۔ تو اس طرح کے مسائل ہیں، تو شرمانا نہیں چاہیے پوچھنے سے۔ آن لائن سوال جوابات ہیں، اگر آپ شرماتے رہے اور آپ ایک عمل غلط کرتے رہے تو قیامت تک آپ ہی کے لیے مشکلات ہیں۔ اور آج کے دور کے اندر حجت تمام ہو چکی ہے، کیا بولیں جی مجھے مسئلہ پتہ نہیں تھا، آپ قیامت میں کھڑے ہو کے یہ نہیں بول سکتے پروردگار اتنے تو تمہارے پاس میں نے مولوی بھیجے، کسی سے تم پوچھ لیتے، دوسرا آن لائن اتنے اویلیبل تھے ان سے پوچھ لیتے،
کچھ نہیں تو کتابیں آن لائن موجود تھیں ان سے، یعنی کتنے آپشن ہیں آج ہمارے پاس. کچھ نہیں تو یوٹیوب پہ لکھ دیں احکام، وہ آپ کی پوری تصویر اور ساری احکام آ جائے گی. تو بہرحال میری گزارش ہے کہ ہم اپنے وضوؤں کو صحیح کر لیں. میں اکثر لوگوں کو لوگ اتنی مستحبات بہترین ادا کر رہے ہوتے ہیں لیکن واجب وضو صحیح نہیں کر رہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا. اور میں اچھا ہمارے لیے کیا ہوتا ہے کہ ابھی میں آپ کو دیکھوں گا، آپ کے چہرے پہ داڑھی، آپ جو ہے وہ، تو میں اب یہ تو نہیں کہوں گا کہ وضو کر کے دکھائیں. خوب اچھی بات نہیں ہے کہ میں آپ کو بولوں، لیکن اگر آپ کر رہے ہوں اور میں گزر گیا تو مجھے محسوس ہوگا کہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہے. ہم نے بھی ایسے سیکھا ہے، ہم بھی وضو کر رہے ہیں، ہمارے استادوں نے دیکھا، کسی نے دیکھا بھائی تم صحیح نہیں کر رہے. کیونکہ بہت سی چیزیں ہمارے ذہن میں سلاٹ فکس ہیں کہ بھائی یہی ہے، اب وہ اصل میں ویسی نہیں ہے، تبدیل ہے، وہ ویسی نہیں ہے. تھوڑا سا میں پوچھ لوں، اب میں شرم کے آگے نہیں پوچھتا کہ بھائی پتہ نہیں. کوئی شرم کی ضرورت نہیں عزیزان محترم. جس نے کی شرم اس کے پھوٹے کرم. شرم کرنا ہی نہیں چاہیے، اور وہ بھی احکام کے معاملے میں، دین کے معاملے میں شرم نہیں کریں. قیامت والے دن پھر کیا کرے گا آدمی؟ کھڑا ہوا ہوگا خدا کی بارگاہ میں، وہاں بولتے کاش پوچھ ہی لیتا میں، کون سی کو میری انسلٹ ہو جانی تھی. عزیزان محترم، غسل، وضو، قرت، خاص طور پہ تلفظ، مخارج، جو صورتیں انسان قرآن میں پڑھتا ہے اس کے مخارج انسان کروا لے. آپ تو ماشاءاللہ عربی معاشرے میں رہتے ہیں، یہاں پہ کتنے آپ کے لوکل عربی دو بندہ انسان ان کے سامنے پڑھ رہے کہ بھئی میں سورہ حمد پڑھ رہا ہوں، کیا یہ صحیح پڑھ رہا ہوں کہ نہیں پڑھ رہا؟ کچھ حروف تو ہیں کہ جن کو مخارج سے صحیح طرح ادا کرنا، اور یہ ضروری ہے، یہ واجبات میں سے، یہ ہم سے ہو نہیں رہے ہوتے. اور ہم مولانا صاحب یہ وظیفہ دے دیں، یہ عمل دے دیں، 40 دن یہ پڑھ لیں، وہ پڑھ لیں، یہ کر لیں. عزیزان نا، جہاں واجبات مشکل میں ہوں، مستحبات کا درخت کہاں لگائیں گے؟ زمین ہی نہیں ہے. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، آیت اللہ خوئی رحمۃ اللہ علیہ کہ آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد وعلی. آیت اللہ خوئی فرماتے ہیں کہ واجبات زمین ہے، مستحبات اس میں جو کاشت کیا جائے گا وہ بیج ہیں. جب زمین ہی نہیں ہے تو آپ بیج جتنے بھی ڈالتے رہیے، کہاں ڈالیں گے آپ بیج؟ تو اپنے واجبات کو بہتر کیجئے، شرمائے مت. عمر کا کوئی بھی حصہ ہو، شرمانے کی ضرورت نہیں ہے. عزیزان محترم، قبر کے اندر شرم نہیں جائے گی، عمل جائے گا. تو بہتر ہے کہ ہم اس کو صحیح کر لیں. بہت سے لوگوں کو میں نے دیکھا اور ان کے لیے بدی ہوا ہے. ہمارے لیے بھی ہوتا ہے کہ ہم کیا بتائیں، یہ باتیں بتانے کی ہیں. جبکہ اساتید ہمارے بہت اصرار کرتے ہیں کہ ممبر پہ جب بھی جاؤ ایک آدھ فقہی مسئلہ ضرور بتایا کرو، تاکہ لوگ متوجہ ہوں اس کی طرف، لوگوں کو پتا ہو. پاکستان، ہندوستان میں بہت ساری چیزیں اتنی غلط رائج ہیں معاشرے کے اندر. کہاں سے آئیں؟ وہ سب ایسی کرتے تھے. یہ کہاں سے آئی؟ وہ بھی ایسی کرتے تھے. اتنا بڑا ایک مسئلہ، جب انسان بچہ دنیا میں پیدا ہوتا ہے اس کے بعد جو ہے وہ خواتین کے ایام ہیں پاک ہونے کے. ہمارے معاشرے میں اسلام کی روح کے حساب سے، احادیث اور فقہ کے حساب سے 11 دن جو ہے وہ اس کے بعد نفاس پاک ہو جاتا ہے، اور پھر الگ الگ ہیں. ہمارے یہاں 40 دن تک اکثر جگہوں پہ، اور انہوں نے قرآن کو ہاتھ نہیں لگانا، 40 دن تک اس چارپائی سے نہیں ہٹنا. یہی 40 دن تو مہم تھے اس بچے کے لیے کہ جو پاک اور طہارت کے ساتھ وہ دودھ پینا تھا جو اس کی گوشت اور پوست میں لگنا تھا، اسی کو آپ نے طاہر نہیں ہونے دیا. کتنا غلط کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں. لیکن کیونکہ ہم نے کبھی زحمت ہی نہیں کی. توضیح المسائل کھول لیں، احکام کی کتاب کھول لیں، تہذیب الاسلام کھول لیں، کوئی چھوٹی چھوٹی باتیں عزیزان محترم یہ بڑی بن جاتی ہیں. اور پھر جب ہمارے مسائل پھنستے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ میں نہیں آتا کہ مشکل ہماری اپنی ایجاد کی ہوئی ہے، مشکل پروردگار کی طرف سے کوئی نہیں ہے. اتنی زحمت کی ہے عباس کلینی اور اتنے بڑے بڑے علماء نے عزیزان محترم، گاؤں گاؤں، دیہات دیہات جا کر حدیثوں کو جمع کیا اور اصول کافی لکھی ہے. ہم نے کتنی زحمت کی ہے آج تک کہ ہم تھوڑی سی اپنی ہدایت کے لیے. کون کہہ رہا ہے کہ آپ ساری پڑھیں، سارے چیپٹر پڑھیں؟ ہمارے استاد آغا شعبان دادشی کہتے ہیں کہ 110 بہار الانوار کی جلدیں ہیں. تو کہنے لگے تم 110 سال تم بغیر ریپیٹ کیے مجلس میں پڑھ سکتے ہو اگر پڑھنا چاہو تو. لیکن کہتے زحمت تو کرو، کھولو تو صحیح کتابیں. ہم لوگ کھولتے نہیں عزیزان محترم. تو بہرحال اسی ایک کتاب کے لیے آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں کہ کوشش کریں صحیفہ سجادیہ کو کھولیں.
کچھ کھولیں. امام نے بہت اس مشکل حالات میں تربیت بشریت کے لیے ایک ایسا صحیفہ دیا ہے ہمیں کہ اس کے اندر زندگی کے سارے مسائل بیان ہیں. ہینری کیربن جو فرینچ کرسچن تھا وہ آیا آیت اللہ مراشی کی خدمت میں اور کہنے لگا کہ تو انہوں نے کہا کہ تم متوجہ کیسے ہوئے اسلام کے عرفان کی طرف اور خدا سے رابطے کے لیے؟ تو کہتا ہے میں نے صحیفہ سجادیہ کو جب دیکھا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ خدا سے گفتگو کرنے کا طریقہ کیا ہے. وہ کرسچن کو سمجھ میں آ گیا, وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا آج تک. علماء بیان کرتے ہیں مفاتیح الجناح تو سب کے پاس ہی ہوتی ہے نا, نہیں ہوتا ایپلیکیشن تو سب کے پاس ہے. 15 دعائیں ہیں اس کے اندر مناجات امام سجاد علیہ السلام کی, 15 مناجات تائبین, مناجات شاکرین, اس کی دعا اس کی دعا. وہ تھوڑی سی زحمت کریں جانے محترم, تھوڑا سا ترجمہ پڑھ لیں, عربی نہیں اچھی تو ترجمہ پڑھ لیں کہ کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں توبہ کرنا سکھا رہے ہیں, کس طرح امام خدا کی بارگاہ میں شکر کرنا سکھا رہے ہیں. ہم کتنی زحمت کرتے ہیں. امام زین العابدین کے جو عبادت کی زینت تھے, یعنی عبادت کی زینت, اور اتنی عبادت کہ ابو حمزہ عثمالی کہ جن کی دعا ہم ماہ رمضان میں پڑھتے ہیں شبوں کے اندر, یقیناً شاید وہ ابو حمزہ کی پہلی ملاقات ہو امام سے, تو کہتے ہیں میں نے مسجد کوفہ میں دیکھا کہ ایک شخص اتنی شدید طریقے سے خدا کی بارگاہ میں عبادت کر رہا ہے, گریہ کر رہا ہے. میں نے کہا یہ کون ہے جوان؟ تو جیسی مسجد کوفہ سے باہر نکلے تو میں نے غلام سے پوچھا یہ کون ہے؟ کہا تم نہیں جانتے, حسین ابن علی ابن الحسین ہے, امام حسین کا بیٹا ہے. تو اس وقت کہتا میں امام کی خدمت میں گیا تو امام نے کہا کہ اگر کسی کو پتہ چل جائے مسجد کوفہ میں عبادت کرنے کا ثواب تو اپنے سینے کے بل چل کر آئے گا. یعنی عبادت, اتنی شدید عبادت کے راوی بیان کرتا ہے کہ گھر میں آگ لگ گئی, شور مچ گیا, مگر امام نے اپنی عبادت کو ترک نہیں کیا, سجدوں سے سر نہیں اٹھایا. تو کہا مولا آپ متوجہ نہیں ہوئے, آگ لگی ہوئی تھی. تو امام فرماتے ہیں دنیا کی آگ سے زیادہ قیامت کی آگ خطرناک ہے. عزیزان ہم نہیں پڑھ سکتے تو ہم بالکل بھی آگے نہیں بڑھتے ہیں. تو یہ تو نہیں کہا کہ یہی نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم اول وقت میں تو نماز پڑھ سکتے ہیں. کم از کم انسان اول وقت میں تو پڑھ سکتا ہے, اگر ویسی نماز نہیں پڑھ سکتا. امام عبادت کر رہے تھے, امام کی آواز سرک گئی. راوی نے کہا بعد میں کہ مولا آپ نے دھیان نہیں دیا, آپ کی آواز ہٹ گئی تھی. تو امام فرماتے ہیں مگر تم نہیں جانتے کہ میں کس کے مقابل کھڑا ہوا تھا, اور ابھی میں یوں کر رہا ہوتا ہوں. مکروہات ہیں, راضی نہیں ہے. آپ اپنے کمپنی کے سی او کے سامنے کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ ٹائی بالکل سیدھی کر کے, سلوٹے نہ آئیں, ہاتھ میں فائل بالکل صحیح ہو, بالکل سیدھے آپ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. کون ہے کمپنی کا سی او؟ کتنے پیسے دیتا ہے آپ کو؟ کتنے دے دے گا آپ کو؟ کتنی گاڑی, کون سی گاڑی دے گا آپ کو؟ مگر جو ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے, اس کے سامنے میں کیسے کھڑا ہوں؟ تو راوی نے کہا مولا ہم کیا کریں, ہماری تو ایسی نمازیں نہیں ہیں. تو کہا مستحبات پہ عمل کر کر اپنی نمازوں کو آگے بڑھاؤ. یعنی جب نماز پڑھے, واجب پڑھے, تو اس کے بعد مستحبات بھی ادا کرے انسان, جتنی ہو سکتا ہے انسان کو کرنی چاہیے. جانے محترم, وہ اللہ اکبر کیا, اٹھ گیا بھاگ گیا. مانگو, مانگنا تو ہے ہی نہیں. اکثر لوگ مان صاحب خدا سے کیا مانگے, مگر خدا کو پتہ نہیں ہے. خدا کو سب پتا ہے عزیزان محترم, مگر خدا چاہتا ہے کہ بندہ مجھ سے مانگے. مگر ماں نہیں جانتی بچے کو دودھ کی ضرورت ہے. بچہ روتا کیوں ہے؟ جب روتا ہے تو اپنی بھوک کی شدت کے احساس کو متوجہ کرواتا ہے, مگر ماں جانتی نہیں ہے بھوکا ہے. لیکن جب تک روتا نہیں ہے اسے نہیں دیتی ہے کھانا. چھوٹا سا بچہ بھی بول نہیں سکتا. عزیزان ہم بھی ایسے ہی ہیں. خدا جانتا ہے, مگر خدا جب قرآن میں خود کہہ رہا ہے ادعونی استجب لکم, مانگو میں مستجاب کروں گا.
علامہ مجلسی اول کے آپ کی صلوات ان کے درجات میں اضافہ فرمائے. اللہم صلی علی محمد. علامہ مجلسی فرماتے ہیں کہ امام زمانہ سے ان کی ملاقات ہے. امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ شریف سے جب اللہم صلی علی محمد. اور یہاں بریکٹ میں ایک موضوع میں بیان کرتا چلا جاؤں. اکثر لوگ متمنی ہیں، ہونا بھی چاہیے، ہم سے بھی سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب امام زمانہ سے ملاقات کیسے ہو؟ اچھا کچھ تو ایسے ہیں کہ بڑے آرام سے کہہ بھی دیتے ہیں، سن بھی رہے ہوں گے، کہتے ہیں آغا صاحب ہماری بھی امام سے ملاقات کرا دیجئے. تو دیکھیں بات یہ ہے کہ فلسفہ غیبت یہ ہے کہ امام غیبت میں رہے. فلسفہ ہے یہ، امام غائب ہے. مجھے متمنی، مشتاق، عشق ہونا چاہیے کہ میری امام سے ملاقات ہو، لیکن شرط یہ ہے کہ میں اپنے اعمالوں کو ویسا کروں جیسا امام چاہتا ہے. اب اگر امام چاہیں گے تو مجھ سے مل لیں گے، خوب اگر امام نہیں چاہیں گے تو مجھے اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مثلا امام تو مل نہیں رہے، میں کوئی اچھا کام نہیں کر رہا. ایسا نہیں ہے عزیزان محترم. امام جہاں بہتر سمجھتے ہیں کسی سے ملنا وہ مل لیتے ہیں. اور بہت سارے ایسے بھی واقعات ہیں کہ جہاں امام ملے ہیں مگر امام نے بتایا نہیں کہ وہ امام ہے. بعد میں انسان کو محسوس ہوتا ہے، احساس ہوتا ہے. تو امام کا وجود ہر جگہ ہے. امام ایسے نہیں کہ آپ بولیں کہ بھئی یہاں امام نہیں ہوں گے، وہاں امام نہیں ہوں گے، یا فلانی جگہ امام نہیں ہوں گے، یا صرف امام بارگاہ میں امام ہوں گے. نہیں عزیزان، امام ہر جگہ ہیں. کیوں؟ خدا کی قدرت ہے. خدا جس کو 1100 سال سے زیادہ زندہ رکھ سکتا ہے، خدا اسے ہر جگہ بھی رکھ سکتا ہے. خب یہ عقیدہ ریان ہونا چاہیے کہ امام دیکھ رہے ہیں، اور امام ہر وقت دیکھ رہے ہیں. آپ گھبرائیں نہیں کہ ابھی آپ کو نہیں دیکھ رہے، امام ابھی بھی آپ کو دیکھ رہے ہیں. امام ہمیں دیکھ رہے ہیں. ہمارے اعمال امام تک جاتے ہیں عزیزان محترم. ہفتے میں بعض روایات 2 دفعہ کہتی ہیں، لیکن جاتے وقت کیا ہم اپنے امام ہمارے اعمال نامہ دیکھ کر خوش ہوتے ہیں یا گریہ کرتے ہیں؟ 2 کنڈیشن سے زیادہ تیسری کنڈیشن نہیں ہے. اب میں کوئی بھی عمل کروں، یہ دیکھوں کہ میرا مولا میرے اس عمل سے راضی ہے یا نہیں ہے. تو اگر تو میں امام کی خوشنودی کے لیے کام کر رہا ہوں تو خوش بحال، اور اگر خدا نہ خواستہ عزیزان محترم میں اپنے امام کو ناراض کر رہا ہوں تو میں کیسا مومن ہوں جو اپنے مولا کو تکلیف دے رہا ہوں.